کیا آپ کو پتا ہے کہ مرین پولیوشن کیا ہے؟ میرے خیال سے آپ نے اسی لیے ویڈیو کو پلے کیا ہے تاکہ آپ جان سکو کہ مرین پولیوشن کیا ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مرین پولیوشن کو سمجھنا میرے خیال میں واقعی بہادروں کا کام ہے۔ تو مائی نیم از سلمان خان، فاؤنڈر اینڈ CEO آف آفرنگ نالج YT چینل۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ مرین پولیوشن۔ مائی ڈیئر، سمندری آلودگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کچھ صحیح کرنے کے بجائے کچھ غلط کر بیٹھتا ہے۔ یعنی انسان نے کوئی فیکٹری لگائی کسی بھی جگہ پر اور اس کا ویسٹ کسی قریبی دریا یا ندی نالے یا سمندر میں پھینک دیا۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم یعنی انسان اپنے لیے ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اصل میں انسان سراسر غلطی پر ہوتا ہے۔ وہ جو ویسٹ انسان اپنی فیکٹری کا ندی نالوں میں پھینکتا ہے وہ کتنی سمندری زندگیاں برباد کرتا ہے، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، شاید ہو۔ اچھا، اب اس بات کو ذرا ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف فیکٹری کے ذریعہ مرین پولیوشن پیدا کر رہا ہے، بلکہ انسان کے ذریعہ استعمال شدہ مادے جیسا کہ صنعتی، زرعی اور رہائشی فضلہ جات، زہریلے ذرات، شور، اضافی کاربن ڈائی آکسائیڈ یا کچھ مرے ہوئے ناگوار جاندار سمندر میں داخل ہوتے ہیں، تب بھی مرین پولیوشن پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ بولو گے کہ نہیں بھائی، کچھ قدرتی طور پر بھی مرین پولیوشن پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ ارتھ کویک کی وجہ سے کسی فیکٹری کا یا گھر کا ملبہ سمندر میں جا گرا اور سمندری جانور مارے گئے اور سمندر کا پانی ٹاکسک ہو گیا۔ لیکن ارتھ کویک کبھی کبھی آتا ہے اور فیکٹریاں یا کالونیز یا شہر یا ملک ہر روز ہی مرین پولیوشن میں اضافہ کرتے ہیں۔ Is that right? Hope so. ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز میں بھول گیا۔ سمندر میں جو بحری جہاز یعنی شپس ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی مرین پولیوشن میں اضافہ کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی میں پڑھ رہا تھا کہ کسی جہاز کے سمندر میں پلٹنے کی وجہ سے کافی سارے چپس کے پیکٹس بیچ پر آئے ہیں۔ اب سوچو کہ ان پیکٹس کو کتنے معصوم سمندری جانوروں نے کھایا ہوگا اور اپنی جان سے گئے ہوں گے۔ ہاں، اگر انہیں چپس پسند ہوں تو وہ الگ بات ہے۔ چونکہ زیادہ تر ان پٹس زمین سے آتے ہیں، مثال کے طور پر دریاؤں کے ذریعے، سیوریج کے ذریعے یا ماحول کے ذریعے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹیننٹل شیلفز بھی آلودگی کا زیادہ خطرہ ہیں۔ سمندر میں آئرن، کاربونک ایسڈ، نائٹروجن، سلیکان، سلفر، کیڑے مار ادویات یا مٹی کے ذرات کو لے جانے سے فضائی آلودگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک تیر سے دو شکار۔ The pollution often comes from non-point sources such as agricultural runoff, wind-blown debris and dust. اب یہ نان پوائنٹ سورسز مثلاً ایگریکلچرل رن آف ندی نالوں دریاؤں سے ہوتے ہوئے سمندر میں جا گرتے ہیں، لیکن یہ ڈسٹ اور ڈیبرس ونڈ بلون کی وجہ سے بھی سمندروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے گھروں یا شاپس کے پلاسٹک شاپنگ بیگز کو یا تو جلا دیا کریں یا پھر انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیا کریں۔ ورلڈ ول بی ویری تھینکفل ٹو یو۔ آلودگی کے کچھ پاتھ ویز میں ڈائریکٹ ڈسچارج، لینڈ رن آف، شپ پولیوشن، ایٹماسفیرک پولیوشن اور ڈیپ سی مائننگ ہیں۔ اب سمندری آلودگی کی بھی کچھ فردر اقسام ہیں، مثال کے طور پر پولیوشن فرام مرین ڈیبرس، پلاسٹک پولیوشن۔ ویسے پلاسٹک پولیوشن پر میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے، آپ اسے اس ویڈیو کی اینڈ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مائکرو پلاسٹک پولیوشن، اوشن ایسیڈیفیکیشن، نیوٹرینٹ پولیوشن، ٹاکسنز اینڈ آلسو انڈر واٹر نوائز۔ پلاسٹک پولیوشن میرے خیال میں اب تک کی سب سے بڑی پولیوشن ہے، کیونکہ ہمارے استعمال کی کافی زیادہ چیزیں پلاسٹک کی بنی ہوئی ہیں۔ پلاسٹک پولیوشن از ویری ہارمفل فار مرین لائف۔ انٹینسیو ایگریکلچر سے نیوٹرینٹس کا رن آف اور سیویج کا دریاؤں اور سمندروں میں ڈسپوزل بھی ایک اور کنسرن ہے۔ اب شاید آپ کو پتا ہو کہ پودوں میں بھی نائٹروجن پائی جاتی ہے امونیا کی شکل میں۔ اصل میں پودوں کی جڑوں میں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جنہیں نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا کہتے ہیں۔
یہ بیکٹیریا نائٹروجن کو توڑ کر اسے امونیا میں تبدیل کر دیتے ہیں جس کی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس قدرتی عمل کے بجائے زیادہ فصل اور ایگریکلچر میں اضافے کے لیے کسان نائٹروجن فرٹیلائزر اپنی فصلوں میں ڈالتا ہے۔ اب کسان کو تو فصل زیادہ مل جاتی ہے لیکن نائٹروجن کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس فصل والی زمین کا پانی جب سمندروں میں پہنچتا ہے تو چونکہ اس پانی میں اس فصل کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے جس میں نائٹروجن بھی ہوتا ہے۔ یہ نائٹروجن اور سلفر نیوٹرینٹ فائٹو پلینکٹن اور میکرو ایلگل کی نشو و نما کو متحرک کرتے ہیں اور نقصان دہ ایلگل بلومز کا باعث بنتے ہیں، جو کہ انسانوں اور سمندری جانوروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کی زیادہ نشو و نما سے بائیو ڈائیورسٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس ایلگل بلوم کی وجہ سے ساحلی پانیوں میں آکسیجن کی کھپت زیادہ ہو جاتی ہے اور موسموں کی خرابی کا بھی باعث بنتی ہے۔ اچھا، بہت سے ٹاکسک کیمیکلز سمندروں میں بھی داخل ہوتے ہیں جو کہ سمندری فوڈ چین میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کیڑے مار ادویات بھی سمندری فوڈ چین میں داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ ادویات بہت سی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ زہریلی دھاتیں پانی میں داخل ہوتی ہیں جو کہ مچھلیوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب ٹاکسک کیمیکلز، کیڑے مار ادویات، زہریلی دھاتیں مچھلیوں کو بھی اسی طرح نقصان پہنچاتی ہیں جس طرح باقی جانوروں کو۔ اب سوچو کہ کیڑے مار ادویات کی متاثرہ مچھلیاں انسان بڑے شوق سے کھاتا ہے اور بعد میں بیمار پڑ جاتا ہے، تو کیا سمجھے، انسان کبھی کبھی کچھ اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ہی کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے، اس لیے جو بھی کام کرو اسے ہر پہلو سے سوچو۔ That's it۔ یہ تھی مرین پولیوشن، اور شاید اس ویڈیو میں ہی آپ کو مرین پولیوشن کا حل نظر آیا ہو۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، and if you want to know something else about history, nature or an animal, you can ask in the comment box. I will try my best to answer it immediately and maybe even make a video on it. And if you think that this video added a little bit value in your life, then you must express that point in the comment box, which you have got new today. Bundle of thanks for liking, subscribing and watching. Goodbye, stay blessed.